بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ کیا ہے اور روح عالم برزخ میں کس طرح رہتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روح عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں۔ بلکہ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ جب ایک یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عالم برزخ کے متعلق خبر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں کیا کھاتے پیتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیا کے معاملات کیسے یاد رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، عالم برزخ سے متعلق روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور ہمارے یہ 4 جہان ہیں۔ پہلا عالم ارواح، دوسرا عالم دنیا، تیسرا عالم برزخ اور چوتھا عالم آخرت۔ یہ بنیادی طور پر انسان کے اعتبار سے 4 عالم ہیں، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں، اور ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین، عالم دنیا سے عالم برزخ تک جانے کا سبب موت ہے، عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا سبب سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لیکن آج ہمارا موضوع صرف عالم برزخ ہے۔ پیارے دوستو، برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردے کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے۔ یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورہ مومن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے اس سے نجات حاصل کر لیں تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کے معاملات زیادہ سخت ہوں گے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہودیاں نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ حدیث کی بہت سی کتب میں مفصل اور مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو عذاب قبر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اور صحابہ اکرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ
عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روحیں عالم برزخ میں پہنچتی ہیں تو اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہی رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جواب صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازے کھول دو۔ تو قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کی قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کرائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہو تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جبکہ سجین بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا ہوتا ہے، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہہ دے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بیچ دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں میں ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء اور صداقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ ہی ہوگا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔